ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ 150 پر 3 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 150 پر 4، آیت نمبر 150 پر 5، اور مسلسل غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جو مجلس ہوئی ہے اس میں بھی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں غزوہ احد کے تعلق سے، اور آج بھی غزوہ احد ہی کے تعلق سے اور کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان ہونے جا رہی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 150 پر 4، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی رہی تھی۔ وہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے، جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟ آپ فرما دیجئے ان الامر کلہ للہ، کہ اختیار تو سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے، تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ رب العزت تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کریں، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے، اور اللہ تعالی سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ دوسری آیت نمبر 150 پر 5 ہے: ان الذین یتلون منکم یوم القتل جمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً تم ہی سے جن لوگوں نے پشت پھیری، تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیری تھی جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئیں، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ غزوہ احد کا واقعہ جو ہے مستقل چل رہا ہے۔ غزوہ احد ایسا ایک غزوہ ہے
جس میں ایسی ایسی باتیں واقع ہوئی ہیں مسلمانوں سے، صحابہ سے بھی، کہ ان کو اگر بالتفصیل بیان کیا جائے تو کئی دن اس میں جو ہے گزر جائیں گے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں مسلمانوں سے یعنی صحابہ سے، اور صحابہ میں بھی بڑے صحابہ سے کچھ چیزیں واقع ہوئی ہیں۔ اور منافقوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، منافقوں کے ساتھ تو بہت ساری باتیں پیش آئیں۔ اب یہاں جو ہے 3 باتیں ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ ایک، پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے مسلمانوں کو شکست ہوئی، یعنی کہ مسلمان ناکام ہوئے، بڑے صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد 70 صحابہ زخمی ہو کر گرے ہوئے تھے، انہی میں سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کے اوپر ایک چین عطا فرمائی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں بیان جو ہو رہی ہے وہ منافقین کی بات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر منافقین جو ہیں تذبذب میں پڑ گئے، اور منافقین جو ہیں ٹال مٹول کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم یہاں تک نہ آتے تو ہماری جان بچ جاتی۔ تو اس کا جو ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی جب تمہارے مقدر میں موت لکھی جا چکی ہے، تم اپنے گھروں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ، ہر حال میں تم کو موت آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد تیسری بات یہاں جو ہے اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں، وہ صحابہ میں جو بڑے صحابہ تھے، ان صحابہ میں کچھ صحابہ جو ہیں اپنے آپ کو جو ہے پست ہمت کر لیے اور ہمت ہار گئے، تو اس کا بھی جو ہے یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو غزوہ احد کا واقعہ جو ہے مسلسل چل رہا ہے، گزشتہ مجلس میں بھی، اس سے پہلے والی مجلس میں بھی، اس سے پہلے والی بھی، اور تقریباً جو ہے 1 مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ مستقل جو ہے غزوہ احد کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی شروع میں کہا ہے کہ غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے، اس میں ایسی چیزیں پیش آئی ہیں، ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ حضرات مفسرین جو ہے ان کو اتنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اگر وہ تمام تفصیل یہاں بیان کی جائے تو پھر جو ہے تفسیر جو ہے بہت لمبی ہو جائے گی، اور اس کے لیے وقت بہت جو ہے نکل جائے گا۔ تو اس میں جو ہے کچھ ضروری باتیں ہیں، انہی کو جو ہے ہم بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں جو ہے سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرات صحابہ کے اوپر جو انعام کے طور پر اللہ رب العزت چین نصیب کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اللہ رب العزت نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجی، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہو رہا تھا، یعنی کہ حضرات صحابہ زخمی ہو گئے، زخمی ہو کر بہت ہی جو ہے حضرات صحابہ ایک دم نڈھال ہو چکے تھے، حضرات صحابہ جو ہے بے چین ہو چکے تھے، اس وجہ سے بے چین ہو چکے تھے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ زخمی ہو گئے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لوہے کی ٹوپی تھی، اس کی 2 کڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں گھسی ہوئی تھی، اور اسی طریقے سے آپ کے رخسار مبارک میں بھی 2 کڑیاں گھسی تھیں، اور اسی طریقے سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، آپ کے ہونٹ زخمی ہو گئے، آپ کے دانت شہید ہو گئے، اور آپ گڑھے میں گر گئے، اور آپ کے اندر خود اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، حضرات صحابہ نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ اور حضرات صحابہ کی ایک جماعت، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ ایسے تھے غزوہ احد میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حالات آئیں تو ان حالات کو روکنے کے لیے 10 صحابہ آپ کے نگہبان ہو گئے، ان 10 صحابہ میں 9 صحابہ شہید ہو گئے، 1 صحابی زندہ بچ کر جو ہے اپنے گھر کو واپس لوٹے۔ اور اسی طریقے سے اسی غزوے میں پیچھے بھی بات گزر چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی منافقوں نے اڑا دی، کافروں نے آپ کے بارے میں یہ خبر اڑا دی کہ آپ علیہ السلام جو ہے شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس بات کو سن کر حضرات صحابہ کے دل جو ہے ایک دم
بدل گئے، حضرات صحابہ کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا انسان ہونے کے ناطے۔ ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی حضرات صحابہ جو ہیں ان کے دل بدل گئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے کچھ ایسی چیزوں کو سوچ رہے تھے جس سے ایمان زندگی سے نکل جاتا ہے۔ ایسی چیز جو ہے ان کے دلوں میں ایسی باتیں نہیں آئیں، بلکہ انسان ہونے کے ناطے ایک خوف ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے تھے وہی شہید ہو گئے، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس جو ہے غم میں، اس جو ہے خوف میں حضرات صحابہ مبتلا تھے۔ تو یہ غم اور یہ خوف جو ہے بہت ہی خطرناک اور بہت ہی جو ہے جان لیوا غم ہے، جان لیوا خوف ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا۔ کیا انعام دیا؟ من بعد الغم امانۃ نعاسا، انعام کے طور پہ اللہ نے چین عطا فرمایا۔ اور وہ چین کیا ہے؟ حضرات صحابہ بیٹھے بیٹھے سو گئے، حضرات صحابہ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اور حضرت امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ کسی غزوے میں، کسی جنگ میں، جنگ ہوتے ہوتے کسی ایک جماعت کو اگر اونگ آ جائے، کسی ایک جماعت کو نیند آ جائے، تو اس جماعت کے لیے یہ چیز کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ نیند اسی وقت انسان کو آتی ہے جب انسان اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے۔ اگر کام سے فارغ نہیں ہوتا تو نیند اس کے اوپر غالب نہیں آتی۔ تو اسی لیے ایک جو ہے تجربے کی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی غم اس کے اوپر سوار ہو چکا ہے، کوئی خوف اس کے اوپر سوار ہو چکا ہے، تو وہ آدمی اگر چین حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ آدمی اپنے ذہن کو پاک کر لے اور کاموں کو چھوڑ کر 1 گھنٹہ اور آدھے گھنٹے کے لیے آرام کر لے۔ جب آرام کر کے سو کر آدمی اٹھے گا تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ آپ لوگ بھی جو ہے اس کے اوپر تجربہ کیے ہوں گے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ایک حالت رہتی ہے، سو کر اٹھنے کے بعد غم بالکل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے سورہ نبا میں اس کا جو ہے تذکرہ کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم جو تمہارے اوپر نیند غالب کرتے ہیں وہ تمہارے لیے ایک چین اور سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ تو جس آدمی کے اوپر نیند آتی ہے، جس آدمی کے اوپر جو ہے نیند غالب آ جاتی ہے، تو سو کر جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ آدمی جو ہے ڈر سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضرات صحابہ کے اوپر نیند غالب کر دیا۔ اور یہاں تک جو ہے لکھا ہوا ہے تفسیر کے اندر کہ حضرات صحابہ خود فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب ہمارے اوپر نیند غالب آ گئی تو اتنی نیند ہمارے اوپر غالب آ گئی تو ہمارے جو تلواریں تھیں ہمارے ہاتھوں میں، وہ ہاتھوں سے نکل کر زمین پر گر رہی تھیں اور پھر ہم اٹھ کر ان تلواروں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تھے۔ اتنی نیند آدمی کے اوپر، حضرات صحابہ کے اوپر غالب آ گئی۔ اور یہ جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے تجربہ ہوا ہوگا آپ لوگوں کو کہ ایک آدمی جو ہے بیٹھا بیٹھا اونگتا ہے۔ اونگنا الگ چیز ہے، لیکن اتنی زیادہ نیند اس کے اوپر غالب آ گئی، اتنا اونگ رہا ہے آدمی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو اور وہ چیز چھوٹ جائے تو اس نیند کو آدمی جو ہے بہت ہی غلبے والی نیند سمجھتا ہے۔ تو ایسی نیند اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے اوپر طاری کر دیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جنگ کے میدان میں، غزوے کے حالت میں حضرات صحابہ جو ہیں غم سے نڈھال تھے اور شکست حضرات صحابہ کو ملی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں نیند کا آ جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ جب نیند غالب آ گئی حضرات صحابہ پر تو کفار کے اندر ایک قسم کا رعب طاری ہو گیا اور اس کے بعد کفار جو ہے اپنا راستہ جو ہے آگے جو ہے بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے کافر لوگ پورے کے پورے بھاگ گئے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف یہ نیند جو ہے ایک جماعت کے اوپر غالب رہی۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، ایک جماعت ایسی تھی جس کے اوپر نیند غالب نہیں آئی، ان کو اپنے جانوں کی فکر تھی،
ان کو اس جماعت کو اپنے جانوں کی فکر تھی کہ بھئی ہم یہاں تک کیوں آئے، نہ آتے تو کتنا اچھا ہوتا. حسرت کر رہے تھے کہ ہم جو ہے یہاں تک نہ آتے تو ہماری جان بچ جاتی، ہمارے لوگ شہید نہیں ہوتے، ہمارے لوگ مارے نہیں جاتے، اور ہم جو ہے سکون سے اپنے گھروں میں رہتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے. تو اس طرح جو ہے لوگ حسرت کر رہے تھے. اور انہی کو جو ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کون سے لوگ تھے، کون سی جماعت تھی؟ منافقین کی جماعت تھی. حضرات صحابہ اس طرح کی سوچ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ بھئی ہم غزوے میں شامل ہی نہ ہوتے. یہ جو ہے تقدیر کے بالکل خلاف ہے، تقدیر کے بالکل خلاف ہے. مسلمان کے لیے تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے، اور حضرات صحابہ جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان نہ لائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں جو ہے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. منافقین یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں تک نہ آتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور ہم جو ہے جنگ میں شامل نہ ہوتے تو ہماری جان بچ جاتی، اور ہم جو ہے اپنے گھروں میں آرام سے رہتے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور کیا ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح جو ہے منافقین کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، ہر اختیار، ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یعنی کہ یہی بات کہ ہم جو ہے جنگ میں نہیں شامل ہوتے اور یہاں تک نہ آتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ باتیں جو ہے یہ لوگ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کیا ظاہر نہیں کر رہے ہیں. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں جو ہے مقتول ہو کر نہ پڑے ہوتے. یعنی کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار ہوتا، ہمارے ہاتھ میں کچھ بس چلتا تو ہم کیا نہیں ہوتے، یہاں جو ہے قتل ہو کر پڑے نہیں ہوتے، ہم جو ہے اپنے گھروں میں آرام سے رہتے. تو اللہ رب العزت ان کے اس سوچ کی نفی کر رہے ہیں. قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے، تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں ان کو مرنا ہے. تقدیر کی بات ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے بھئی فلانی جگہ موت آنی ہے، اور وہاں سے آدمی اپنی جان کیسے چھڑا سکتا ہے؟ ہرگز آدمی جو ہے اپنی موت سے آدمی دور نہیں بھاگ سکتا. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی کو جو ہے تقدیر کہا جاتا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ رب العزت تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے. یعنی اللہ رب العزت جو ہے یہ حالات کیوں لا رہے ہیں؟ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرا رہے ہیں، اچھے اور برے کی پہچان اللہ رب العزت کرا رہے ہیں. اس لیے کہ منافق لوگ اپنے اندر جو ہے کفر رکھتے ہیں اور ظاہر میں ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. تو اللہ رب العزت ان حالات کو لا کے منافقوں کو چھانٹ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو ان سے الگ کر دیتے ہیں، اور نبی کو کہہ دیتے ہیں کہ نبی جی یہ لوگ تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے آگے جو بھی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی جنگ کا ہو کوئی بھی ہو، اس میں جو ہے حضرات صحابہ کو جو ہے تیار کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں سے کیا کرنا ہے، بچ کر رہنا ہے. تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں، منافقوں کو الگ کر رہے ہیں، ان کے حالات اللہ رب العزت جو ہے بیان کر رہے ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں. یعنی کس کے دل میں کیا بات چھپی ہوئی ہے اس بات کو اللہ خوب جانتے ہیں. اب یہاں جو ہے ہم کو ایک بات سمجھنے کی ہے. بات کیا ہے کہ بھئی مسلمان ہے،
مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب سے آدمی کا تعلق ہو، دنیا کی زندگی میں آدمی کے اوپر حالات کا آنا ضروری ہے، ضروری نہیں، اگر فرض کہیں تو بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، آج تک پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی میں کوئی حالات نہ آئے ہوں۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں ہر آدمی کی زندگی میں حالات آتے ہیں، لیکن حالات آنے پر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، جیسی زندگی ہے اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی حالات آ گئے تو ہم جو ہیں پورے کے پورے جو ہے اللہ کے گھر کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، عبادتیں چھوٹ گئیں۔ اکثر لوگ جو ہے اس طرح کرتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، روزہ چھوٹ جاتا ہے، اللہ کی عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے حالات لا کر انسان کو جو ہے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، انسان کی جو ہے مسلمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ حقیقت میں میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے یا نہیں۔ خوشی کے عالم میں اور اچھی زندگی میں آدمی اگر عبادت کر رہا ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ آدمی پریشان ہے، اس کے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ کر پڑا ہوا ہے، مصیبتیں اس کے اوپر ہیں، پریشانیاں ہیں اور بیماریاں اس کو جکڑی ہوئی ہیں، قرض میں مبتلا ہو چکا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت کا گھر آدمی جو ہے نہ بھولے، وہ آدمی اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ تو حالات آنے پر اپنی زندگی جو ہے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم پہلے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کو جاری رکھنا ہے، اور یہی جو ہے ایک پکے ایمان والے کی علامت ہے۔ اور آگے ایک آیت جس میں اللہ رب العزت جو ہے بڑے صحابہ کا یہاں جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین سمجھو کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، واقعی اللہ رب العزت بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے حلم والے ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت ان صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حقیقت میں ایمان والے تھے، حقیقت میں حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور اسلام کے بالکل جو ہے مددگار تھے، ایسے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایسے تھے جب صحابہ کی 70 کی ایک جماعت شہید ہو گئی، 70 کی ایک جماعت زخمی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی خود زخمی ہو گئے تو صحابہ کے دلوں کے اندر خوف طاری ہو گیا، صحابہ جو ہیں ان کے اندر جو ہے ڈر پیدا ہو گیا، تو اس ڈر کے مارے حضرات صحابہ میدان جنگ چھوڑ کے جانے لگے۔ ان جانے والوں میں بڑے صحابی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ایک بیٹی کے نہیں بلکہ دو بیٹی کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی میدان چھوڑ کے جانے لگے۔ تو یہ جو ہے حالات بنی حضرات صحابہ کے، پھر بھی اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کی مدد فرمائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو جا رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں، اب اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں نہیں ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بس یہی ایک مقصد تھا، یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے صحابہ جو ہے میدان چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے دل کو بدل دیا، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرات صحابہ جو جا رہے ہیں وہ شیطان کے وسوسے سے جا رہے تھے، شیطان کے دھوکے سے جا رہے تھے، تو اس دھوکے سے حضرات صحابہ کو اللہ نے بچا لیا۔ اور کیا ہوا پھر؟ حالات حضرات صحابہ کے دلوں میں اللہ رب العزت نے وہ سکون عطا فرمایا، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر بات جما دی، استقامت عطا فرمائی، تو حضرات صحابہ پھر لوٹنے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً ہم نے ان کے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ غلطی ہوئی صحابہ سے، اور غلطی کی معافی اسی آیت میں اللہ رب العزت جو ہے اعلان بھی کر رہے ہیں۔ اس بات کو سن کے
کسی کے دل میں جو ہے حضرات صحابہ کے خلاف رائے کے دانے کے برابر بھی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر شک پیدا ہو گیا، رائے کے دانے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی کم، جس کو ذرہ کہا جاتا ہے، اس کے برابر بھی شک پیدا ہو گیا تو ہمارا ایمان جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ سے کچھ خامیاں ہوئی ہیں اور وہ خامیاں اللہ رب العزت خود ہونے دیے، اس وجہ سے کہ آگے امت جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر سنبھل جائے اور حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کی زندگیوں میں ایسے کام ہونے دیے۔ اس کے بعد پھر اللہ اعلان کر رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق کہ ہم نے کیا کر دیا، ان کے گناہ کو، ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العزت بڑے معاف کرنے والے اور بڑے بخشنے والے اور بڑے حلیم اور بردبار ہیں۔ تو یہ جو ہے آج کی تفسیر ہوئی ہے 2 آیتوں کی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ غزوہ احد میں حضرات صحابہ کو پہلے فتح ہوئی، اس کے بعد پھر شکست ہوئی، شکست ہونے کے بعد حضرات صحابہ کی 2 جماعتیں بن گئی، ایک جماعت جو ہے استقامت کے ساتھ ٹہری رہی، ایک جماعت جو ہے میدان چھوڑ کے جا رہی تھی۔ دونوں جماعتوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم نے ان کے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ اور ایک جماعت جو منافقین کی تھی، وہ لوگ اپنے اندر جو ہے قسم قسم کے خیالات پیدا کر رہے تھے کہ بھئی ہم یہاں نہیں آتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہماری جان بچ جاتی، ہم جو ہے کیا ہوتے اپنے گھروں میں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے رہتے۔ تو اللہ نے اس کی نفی کر دی کہ بھئی مقدر میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، مقدر میں تمہارے قتل ہونا ہے اور تمہاری موت ہونی ہے، تو تم ہر حال میں اس کے جو ہے اس موت کا لقمہ تم لوگ بن جاؤ گے اور تمہارا قتل ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی تمہاری مقدر میں موت لکھ دیا گیا ہو اور تم جو ہے اس موت سے بچ جاؤ اور فلانے جگہ پر رہو گے تو ہماری جو ہے یہ مصیبت ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اور اپنی زبانوں سے بولتے بھی ہیں کہ بھئی یہ کام وہاں میں نہیں جاتا تو یہ مصیبت میرے اوپر نہیں آتی، یہ کام نہ کرتا تو یہ پریشانی میرے اوپر نہیں آتی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ فلانا کام کرے گا آدمی اور کرے گا تو اس کے بعد جو ہے یہ مصیبت آئے گی، اور وہ کام کرنے سے نہیں کرنے سے یعنی کرنے سے آدمی چھوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے مقدر میں۔ تو آج کی جو ہے تفسیر جو ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا بہت ہی ضروری ہے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ان واقعات کو سن کر ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے، اپنے عقائد کو درست کرنے کی، اور تقدیر پر جو ہمارا ایمان، جس میں سے بہت سارے لوگوں کا ایمان جو ہے کمزور رہتا ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان واقعات کو سن کر اپنے جو ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ تقدیر پر ایمان بہت بڑا حصہ ہے ایمان کی علامت کا، تو اس لیے ضروری ہے تقدیر پر ایمان جو ہے مضبوط رہے ہمارا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہی ہوتا ہے، اگر یہ میں نہیں کرتا تو فلانا کام نہیں ہوتا، یہ جو ہے ہمارے خیالات ہیں، بالکل باطل خیالات ہیں، ایسا جو ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو تقدیر پر جو ایمان ہے اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے لوگوں کا ایمان کمزور ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ لوگ جو ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اس عقیدے کو جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ عقیدہ اور یہ مضمون، یہ جو ہے ایمان بنیادی چیز ہے، اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو اس کے اوپر عمارت پکی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر عمارت پکی ہونا ہے اور مضبوطی سے کھڑی ہونا ہے تو اس کی بنیاد بالکل جو ہے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان، جتنی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ تمام چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو تفسیر کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو واقعات ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، ان واقعات سے اپنی زندگی کو بدلنے کے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔